پیغمبر اسلام کا وارث قرار دیا کس چیز میں؟ ان کے حبیب اللہ ہونے میں جناب سید الشہداء کو ان کا وارث قرار دیا۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ السلام علیک وارثہ محمد حبیب اللہ، یہ ہم نے جملے کل اس کی تشریح پیش کی تھی۔ آج السلام علیک وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ۔ اب یہاں پہ کس چیز کا وارث قرار دیا ہے امیر المؤمنین کی؟ جناب امیر المؤمنین کہا، علی نہیں کہا، امیر المؤمنین کہا۔ اس پہ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا السلام علیک وارثہ علی ولی اللہ، یہ نہیں کہا السلام علیک وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ۔ ذرا اس پہ غور کیجئے گا، بھئی ذہن میں تو یہی آتا ہے نا کہ السلام علیک وارثہ علی امیر المؤمنین یا علی ولی اللہ، علی کے ولایت میں، ان کی ولایت میں وارث آپ پہ سلام ہو۔ آپ نے نام نہیں لیا، علی نہیں کہا، بلکہ کہا امیر المؤمنین کے وارث۔ لقب جو القاب مخصوص ہیں جناب امیر المؤمنین سے، ان میں سے یہی لقب ہے جو مخصوص ہے جناب امیر علیہ السلام سے، مخصوص ہے۔ جب کسی نے چھٹے امام کو کہا نا، امام کو مخاطب کر کہا کہ یا امیر المؤمنین، کتاب الارشاد جلد نمبر 2 شیخ مفید کی کتاب ہے کتاب الارشاد، اس کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ کسی نے کہا چھٹے امام سے یا امیر المؤمنین، مولا نے کہا آج تو تم نے کہہ دیا، آئندہ کبھی مت دہرانا، آئندہ کبھی مجھے امیر المؤمنین مت کہنا۔ کہا مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا مومنوں کا امیر ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے جد بزرگوار کی عداوت میں، ان کی بغض میں، کینے میں، دشمنی میں بہت سے ان کے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، بہت سے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، اس لیے سارے اماموں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کوئی بھی امیر نہیں کہلوائے گا، یہ مخصوص رہے گا علی ابن ابی طالب سے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات۔ تو مولا نے فرمایا کہ یہ صرف مخصوص ہے ہمارے جد بزرگوار سے، ان کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کہلوائے۔ بہت سے دشمنوں نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلانا شروع کیا۔ آج بھی عزیزان گرامی، جب بھی کوئی آدمی اعلان کرتا ہے کہ میں حکومت بنا رہا ہوں اور حکومت اسلامی بنا رہا ہوں، تو اپنے آپ کو فوراً کہتا ہے مجھے آج سے امیر المؤمنین کہو۔ یہ کوئی نئی ریت نہیں ہے، یہ کچھ بڑے دشمن تھے علی بن ابی طالب کے جنہوں نے شروع کیا تھا اپنے آپ کو امیر کہلانا۔ تو ہمارے ائمہ اہل بیت نے بتایا کہ خبردار کسی کو امیر المؤمنین تسلیم نہ کرنا سوائے علی بن ابی طالب۔ اگر ہمارے امیر ہیں تو صرف علی بن ابی طالب ہیں۔ تو اب یہاں پہ جناب سید الشہداء کی جب زیارت پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ، جناب سید الشہداء کی جب زیارت پڑھ رہے ہیں چھٹے امام علیہ السلام، تو کہتے ہیں کہ السلام علیک یا وارثہ امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے وارث، آپ پہ سلام ہو۔ کس چیز میں وارث ہیں؟ ولی اللہ، علی کے اللہ کے ولی ہونے میں ان کے وارث۔ امیر المؤمنین تو وہ ہیں، لیکن کس چیز میں آپ ان کے وارث ہیں؟ کہ ان کی ولایت کے وارث ہیں، ولایت علی کے وارث ہیں۔ اب آئیے ذرا میں جس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں، امامت اور ہے، ولایت اور ہے۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے، ایک فرق ہے، البتہ یہ ایک گھنٹے کی میری 2 مجلسیں ہیں، میں نے امریکہ میں کبھی پڑھی تھی نیو جرسی میں، بلکہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کی بہت طولانی مجلسیں، ایک مجلس ہے صرف امامت پہ اور ایک ہے ولایت پہ، کہ امامت اور ہے، ولایت اور ہے۔ لیکن ہمارے اہل بیت میں دونوں چیزیں جمع ہیں، دونوں چیزیں جمع ہیں۔ ہمارے 12 امام بھی ہیں اور ولی بھی ہیں، ان کے پاس امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، لیکن ولایت و امامت ایک چیز کا نام نہیں ہے، ایک چیز کے 2 نام نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ گھبرا کے سن رہے ہیں اس بات کو۔ دیکھیں میں یہاں پہ روک کے ایک بات کہہ دوں، جناب سیدہ کے پاس امامت نہیں ہے لیکن ولایت ہے۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ جناب سیدہ امام نہیں ہے لیکن ولی ہیں، ولیت اللہ ہیں، ولایت ہے ان کے پاس۔ نبوت نہیں ہے لیکن ولایت ہے۔ نہیں پہنچا پا رہا پھر بھی، آئیں ذرا تھوڑا سا فرق بتا دوں۔ عزیزان گرامی، امام امام سے ہے، امام سامنے کو کہا جاتا ہے، جو پیشوائی کرے، جو سامنے چلے اور اللہ سب کو حکم دے کہ ان کے پیچھے چلتے رہو، وہ امام ہے، وہ امام ہے، یعنی پیشوا۔ امامت ہے پیشوائی، لیکن ولایت ائمہ علیہ السلام سے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، لوگوں نے ظاہری خلافت کو چھینا ہوگا، ان کے منصب کو چھینا ہوگا، لیکن اہل بیت کی ولایت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔
اگر بات پہنچ رہی ہو، اگر یہ بات پہنچ رہی ہو۔ عزیزان گرامی، عہدے اور منصب کو کوئی چھین سکتا ہے لیکن ان کی ولایت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ ولایت اس قدرت کا نام ہے جو اللہ نے صرف ان سے مخصوص کی ہے۔ یہ جو ائمہ اپنے معجزات دکھاتے ہیں اپنی ولایت کے وجہ سے دکھاتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت اس قدرت کا نام ہے، اس منصب کا نام ہے، اس عہدے کا نام ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ علی آج بھی اللہ کے ولی ہیں۔ آپ یہاں سے بیٹھ کے آواز دیتے ہیں، نجف سے آواز آتی ہے، اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں۔ آئیے ذرا تھوڑی سی اور میں تشریح کر دیتا ہوں یہ ولایت کیا چیز ہے، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ یہ تھوڑی سی غور فرمائیے گا عزیزان گرامی۔ اب آیت ولایت جس طرح سے قرآن کے 114 سورے ہیں، ہر سورے کا ایک نام ہے، قرآن کی سورتوں کے نام ہیں، لیکن بہت سی آیات اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان آیات کے بھی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی، آیت مودت، آیت تطہیر، آیت ولایت، آیت بلغ۔ اب یہ ساری آیات آپ کے ذہن میں ہوں گی، لیکن مجھے آیت ولایت سے متعلق انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، آیت آپ نے سن رکھی ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 55 ہے، 5:55۔ اب یہ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گی آپ کو، یہ حوالہ ہمیشہ ذہن میں رہے گا سب کے، 5:55، 5:5:5۔ جو پوری طرح سے آیت پنجتنی ہے وہ آیت ولایت ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے گا، انما ولیکم اللہ، اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کون کون ولی ہے، کہتا ہے اللہ خود ولی ہے، ولایت اللہ کی ہے، ولایت اللہ کی ہے۔ اب اللہ یہ تخصیص نہیں کر رہا کہ وہ جو ولایت اللہ نے اپنے لیے بتائی ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، اس کی ولایت اور ہے، ان کی اور ہے۔ اللہ نے لفظ ولی ایک مرتبہ کہا اور ہستیاں 3 بتائی ہیں، اگر غور کریں گے ہستیاں 3 بتائی ہیں، ولایت ایک ہے، ہستیاں 3 ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ولایت اللہ کے پاس ہے وہی رسول کے پاس ہے، وہی علی کے پاس ہے۔ اگر ولایت الگ ہوتی تو پھر اللہ کہتا نہیں وہ اس کی ولایت ہے، یہ ان کی ولایت ہے، یہ اس کی ولایت ہے۔ نہیں، 3 ولایتیں نہیں ہیں، ایک ولایت ہے، 3 ہستیاں، اگر میں پہنچا پا رہا ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک کہ تمہارے ولی کون ہیں؟ کہ اللہ ولی ہے، ورسولہ، اللہ کا رسول ولی ہے۔ اور یہاں رسول سے مراد صرف رسول خدا ہے، رسول اسلام ہے۔ اور آپ میں کون ولی ہے؟ کا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، اب یہاں جمع کا والذین نہیں کہا، والذین کہا۔ میں یہاں سے اہل سنت کے، بلکہ جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، مفسر مانے جاتے ہیں، امام جار اللہ زمخشری، تفسیر کا نام ہے الکشاف، ان کا حوالہ دے کے بات کروں گا، امام جار اللہ زمخشری کا حوالہ دے کے بات کروں گا، تو سب کے سب مجھے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے اور اس کو غور سے سنیں گے کہ یہاں پہ ولایت سے مراد کیا ہے۔ اب اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ تمہارے کون کون ولی ہیں؟ اللہ ولی، اللہ کا رسول، اور وہ ولی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ امام جار اللہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف ایک علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن جمع کے صیغے پیش کیے اللہ نے، ضائع نہ ہونے دیجیے گا، صرف ایک علی ابن ابی طالب کی، یعنی وہ ہمارے علماء میں نہیں ہے۔ کہیں گے نا کہ شیعہ عالم دین، سب شیعہ علماء تو لکھیں گے جناب امیر علیہ السلام سے متعلق ہے، کیونکہ شیعہ عقیدہ یہی ہے۔ وہ امام جار اللہ زمخشری شیعوں کے عالم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف ایک علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے، باقی صحابہ کا اس آیت میں کوئی دخل نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے، صرف علی کی ولایت ثابت ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس صرف علی کی ولایت ہے، کیونکہ ایک علی ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، صرف ایک علی ابن ابی طالب ہے۔ کہ لیکن پھر جمع کے صیغے کیوں ہیں؟ ہمارے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ کیونکہ اللہ نے 12 کے لیے گنجائش رکھی ہے،
لیکن آئیے ذرا جار اللہ زمخشری کا، امام جار اللہ زمخشری کا جواب سن لیجئے. وہ کہتے ہیں اللہ نے قیامت تک کے لیے آیت کو کھلا رکھا ہے، اگر کسی میں مجال ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے.